واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، یعنی یہ جو مکان جن میں تم رہتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزارتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اسی نے بنا دیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھال میں بھی گھر، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور یہ جو چوپایوں کی کھالیں ہیں ان کے ذریعے چاہے تم سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو، دونوں صورتوں میں پورٹیبل یعنی ایسے مکان جن کو تم ساتھ لے کر چل سکتے ہو وہ بنا دیے، اور وہ ہیں خیمے۔ اگلے زمانوں میں پرماننٹ خیمے بھی لگتے تھے، آج بھی موریتانیہ کے اندر جو افریقن ملک ہے لوگ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے لوگ ریگستان میں رہا کرتے تھے۔ ایون وہاں پر اسی طریقے سے ان کے مدارس قائم ہیں، اسی طریقے سے وہ قرآن سکھاتے ہیں، احادیث سکھاتے ہیں، ان کی نیٹو لینگویج بھی عربی ہے، اور خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی ان کے لیے آج تکلیف دہ ہے، پینے والا پانی اور ایون وضو کرنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشقت کے ساتھ وہ لے کے آتے ہیں۔ ان کا ماحول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے، کس طریقے سے مشکل تعلیم وہاں لوگ حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور باقی اپنے جو بھیڑ بکریاں اور مویشی وہ پالتے ہیں وہ ایک اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو خیمے لگے ہوئے نظر آئیں گے، انہی چوپایوں کی کھالوں سے تیار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ واٹر پروف بھی ہیں، زیادہ وقت بھی نکالتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے پاس ایک پیراشوٹ والا کپڑا آ گیا ہے، ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو انہی کھالوں کو وہ یوز کرتے تھے خیمے لگانے کے لیے۔ منا کے جو خیمے لگتے تھے وہ بھی انہی چیزوں سے لگتے تھے۔ اب کچھ عرصہ سے جو منا کے خیمے ہیں وہ انہوں نے فائر پروف مٹیریل بنا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ بھی لگ جائے تو وہ آگے آگ ٹریول نہیں کرتی، وہ فائر پروف خیمے ہیں، ایسے مٹیریل سے وہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سجھائی ہیں۔ ہم جو بھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی، عدم ماس سے وجود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہم چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ ایک بڑئی اگر لکڑی کی کوئی چیز بناتا ہے تو لکڑی اسے نیچر سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے، بیسک مٹیریل نیچر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آج جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے اس کے لیے جو بیسک مٹیریل ہے وہ ظاہر ہے اسی کرۂ ارض سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یہ جو جانور ہیں ان کی جو اون ہے اس کے ذریعے، ان کی جو پشم ہے اس کے ذریعے، اور ان کے جو بال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ اثاثا ومتاعا الی حین، تمہاری ضرورت کا سامان ہے اور برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ دیکھیں کیا زبردست نعمت ہے۔ بھیڑ کی جب کھال اوپر سے اتاری جاتی ہے، زندہ بھیڑ کے اوپر سے شیو آف کرتے ہیں آپ، اس کی جو بال پورے اتارے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اگ جاتے ہیں، اس بال کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کے گوشت سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا جو چمڑا ہے ان کو ہم خیمے بنانے کے لیے، ڈول بنانے کے لیے، بچھونوں کے طور پر، مسلوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دی ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انہیں استعمال کر کے نفع حاصل کرے۔ حالانکہ کتنی طاقتور مخلوقات ہیں، اونٹ کو دیکھیں کتنا طاقتور جانور ہے،
لیکن ایسا مسخر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جب چلتا ہے تو وہ اوبیڈینٹ ہو کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. اسی طریقے سے گائے کتنا طاقتور جانور ہے لیکن مسخر کر دیا. اس سے آپ دودھ بھی حاصل کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا. اس کے گوبر کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پھر جب اسے قربان کیا جائے تو اس کا گوشت، اس کے بعد اس کی کھال، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز بنا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنوا رہا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا خالق تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح یہ تمام مخلوقات اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں، تمہیں بھی کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، مکمل طور پر تابع فرمان ہونا، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. ہر معاملے میں اللہ کا تابع فرمان ہونا، یہ ہے اللہ کی عبادت. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اور اللہ نے تمہارے لیے اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنا دیے. اب یہ سائے درختوں کی شکل میں بھی ہیں، بڑے پہاڑوں کی شکل میں بھی ہیں. اتنا بڑا پہاڑ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو ابھی تو سورج غروب نہیں ہوتا، آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ جہلم شہر میں بھی جب شہر سے باہر نکلیں، ضلع جہلم کے اندر ہی جو ترکی کی پہاڑیاں ہیں، آپ دوپہر کے وقت نکلیں تو وہاں آپ کو بالکل چھاؤں محسوس ہوگی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں چونکہ سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے تو غروب ہونے سے پہلے ہی 3-4 گھنٹے پہلے ہی آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر درختوں کے سائے تو سب کو پتہ ہے. پھر پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سائے بنا دیے ہیں غاروں کی شکل میں. آپ وہاں پہ اقامت اختیار کر سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی آ جائے گا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنا دی ہے. یہ آج تک ویلڈ ہے. ویسے تو سعودی عرب میں آپ جائیں تو قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات دیکھیں، پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے اس میں مکان بنائے ہوئے تھے. آج بھی وہ مکان اسی طریقے سے موجود ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی سب سے زیادہ سیکیور جگہ جو ہے نا، وہ یہ پتھروں کے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ٹنلز اور غاریں ہیں. امریکہ نے آج بھی اپنے تمام نیوکلیئر ایسٹس، میزائل ایسٹس، یہ سارے انہی ٹنلز کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. پھر جو گولڈ پوری دنیا سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈالر کو اوپر نیچے کر کے تو پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی تو انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھا دی ہوئی ہیں. وہ ساری پہاڑوں کے اندر ٹنلز ہیں، کئی کلومیٹر انہوں نے کھودی ہوئی چٹکل پہاڑ. اور وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر آپ بم بھی پھینکیں تو وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے. نیوکلیئر ویپن بھی پھینک دیں نا تب بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے. ایسے پہاڑ ہیں. پاکستان نے بھی اسی طریقے سے انہی ملکوں کو کاپی کیا ہوا ہے. آج بھی یہ ویلڈ ہے. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں تورا بورا جو پہاڑوں کا سلسلہ تھا، تو طالبان نے جب امریکہ نے بدمعاشی کے ساتھ افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنا سارے کے سارا جو معاملہ ہے سیکیورٹی کا، وہ تورا بورا کے پہاڑوں کے ذریعے ہی گزارا ہے. اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. تو یہ 60-70 ہزار جو جنگجو تھے انہوں نے اپنی جان بچائی. ادروائز باہر جب نکلتے تھے وہ اوپر سے کارپیٹ بمنگ کرتے تھے تو لوگ شہید ہو جاتے تھے. یہ تو ان کی اکانومی کمزور ہوئی، ہماری جان چھوڑ گئے، ورنہ اب بھی اگر وہ اس سلسلے کو آگے چلاتے تو ابھی بھی افغانستان کی وہی حالت رہتی. لیکن بہرحال جو زندہ بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو طاقت رکھ دی ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. پاکستان نے بھی جو اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈکلیئر کرنے کے لیے 6 ٹیسٹ کیے تھے 28 مئی 1998 کو. 2 دن بعد دوبارہ یوم تکبیر 28 مئی آنے والا ہے. آج 26 مئی ہے 2024. تو وہ چاگی کا پہاڑ، اس کی ویڈیو ابھی تک موجود ہے. اس میں بھی کتنی لمبی ٹنل کھودی گئی تھی. پھر وہ صرف ٹنل کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے ارد گرد کافی موٹا کنکریٹ بھرا گیا تھا. یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ
اس لیول کا ڈیمیج نہ کر دے کہ پہاڑ کے ذرات بکھر جائیں، تو اس کو مزید انہوں نے انشور کیا اور تجربہ وہیں پر کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل اس پورے پہاڑ کا کلر چینج ہو گیا تھا۔ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ آج بھی اس پلینٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور جلال کا مظہر اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، خواہ ان کے اوپر درخت اگے ہوئے ہوں یا وہ چٹیل پتھروں کے پہاڑ ہوں۔ کیا روب ہوتا ہے۔ آپ موٹر وے پہ سفر کریں پاکستان میں تو آپ کو یہ والے پہاڑ نظر آئیں گے بڑے بڑے، ان کے اوپر سبزہ، لیکن اگر آپ سعودی عرب میں مکے سے مدینے ٹریول کریں تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ چٹیل کالے پتھروں کے نظر آئیں گے۔ ان کو دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور ان کا روب بھی ایک الگ سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ڈائنامک بیلنسنگ کر دی ہے اس زمین کی، زمین کو ایک ایسا بچھونا بنایا ہے انہی پہاڑوں کی برکت سے کہ یہ رہنے کے قابل ہے، ورنہ تو ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین پہ آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، صرف ان کا ایمپلیٹیوڈ تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ چاند ایک زلزلے جو آپ کو پتہ لگتے ہیں وہ سکیل میں بڑے ہو جاتے ہیں، ادروائز یہ زمین مسلسل زلزلوں میں، ظاہر ہے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ مسلسل تیر رہی ہیں اس زمین کے اوپر، اور جہاں کہیں ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ مسلسل وائبریشن جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے۔ تو اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور اس نے تمہارے لیے پہناوے یعنی کپڑے، لباس بنا دیے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ تمہیں گرمی سے بچا سکے۔ عرب کے ریگستانوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، اپنے کانوں تک کو کور کیا ہوتا ہے گرمی سے، لو سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایون انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر بھی وہ کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تاکہ چہرے جھلس نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے جو پیور بدو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے رنگ ہم سے بھی زیادہ یعنی سانولے کی طرف مائل ہیں۔ ہمارے تو خیر درمیانے ہیں، انڈینز، بنگلہ دیش، سری لنکن، ان کے ذرا سانولے کلر ہیں زیادہ، اور پاکستان سے آنورڈ آپ افغانستان اور پھر ایران کی طرف جائیں تو بالکل فیئر کلرز ہیں۔ اور عرب میں بھی جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز بھی گندمی ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پہ پھر یہی صورتحال ہے۔ یہ آپ کو جو سفید سفید ہم سے بھی زیادہ سفید عربی نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں۔ ہاں، یہ ایئر کنڈیشن میں رہ کے سفید ہو گئے، جس طرح یہاں سے پاکستانی جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو بالکل سفید ہو کے آ جاتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے۔ ادروائز وہاں پہ جو رہنے والے جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز تو اسی طریقے سے ہیں، وہی تکلیف کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، لیکن اس میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب مہیا کر دی ہیں، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے لباس اللہ نے میسر کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں بھی گرمی میں کاٹن کا لباس کتنی بڑی نعمت ہے۔ کاٹن کا لباس نہ ہو، عام موٹا کپڑا ہو یا مکس کپڑا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اے سی میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن باہر نکلے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے اصحاب میں سے اکثریت کو یہ باریک لباس میسر نہیں تھا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک تابعی آ کے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جمعے کا غسل کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرض کیا گیا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر مسلمان کے اوپر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے۔ تو ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو آبزرو کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں مسجد میں آتے تھے تو ان کا لباس موٹا ہوا کرتا تھا، پسینہ خشک نہیں ہوتا تھا، جسم سے بدبو آیا کرتی تھی۔ تو پھر آپ نے لازم قرار دے دیا کہ کوئی شخص بھی غسل کے بغیر نہیں آئے گا مسجد کے اندر۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہمیں اور باریک لباس میسر آ گیا تو ظاہر ہے باریک لباس میں تو پسینہ جلدی خشک ہو جاتا ہے، بدبو بھی نہیں پھیلتی، تو پھر
اب تمہاری مرضی، خواہ جمعے کا غسل کر کے آؤ یا نہ کر کے آؤ. یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ جمعے والے دن اکثریت کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا، باریک لباس مہنگا تھا، اسے افورڈ کرنا مشکل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی غزوہ خیبر کے بعد، مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے اسے سنت قرار دیا. وہ جو ایک واجبیت والا ایلیمنٹ تھا وہ اٹھ گیا. تو یہ حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ باریک لباس، ایسا لباس کہ جو آپ کو گرمی سے بچائے، آپ کا پسینہ ایڈریس کرے، اگلے زمانوں میں یہ ایک قیمتی چیز تھی، ہر بندے کو اویلیبل نہیں تھی. لہٰذا یہ آج ہمارے پاس چونکہ ایسے لباس اویلیبل ہیں تو ہم اسے بڑا لائٹ لے رہے ہیں. حالانکہ آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہیں ایسے کہ جن کے پاس وہ لباس اویلیبل نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکے. پھر سردی میں بچانے کے لیے بھی موٹا لباس چاہیے، ادروائز تو کئی ایک بیماریاں لگ جائیں گی، لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے. تو اس میں امپلائڈ ہے، گرمی ہو سردی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس دیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو جنگ کے دوران تمہاری حفاظت کرتے ہیں. لوہے کا لباس، زرہ پہننا، سر پہ خود پہننا کہ آپ تلوار کے وار سے بچ سکیں. اسی طریقے سے ہاتھوں کے اوپر بھی وہ زرہ پہنی جاتی تھی، سینے کے اوپر بھی. اب اس کی ماڈرن فارم آ گئی ہے، بلٹ پروف جیکٹس آ گئی ہیں، وہ پہنی بھی ہوتی ہیں ہمارے آرمی کے لوگوں نے، پولیس کے لوگوں نے جو سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں. بل وہ بھی سارے کے سارے لباس ہیں، مٹیریل اسی زمین سے ہی حاصل ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے لباس اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہارے لیے بنائے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسی کا حکم مانو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین.